کہے گا یہ جو اپنی تقدیریں ان سے جا کے پوچھنے والے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. یعنی صحیح عجیب لفظ متاع حیات جھلس کر رہ جاتی ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ. متاع حیات تو بنتی ہی سرگرمی عمل سے ہے نا، حرکت سے ہے نا، چوائس سے ہے، اختیار و ارادے سے ہے، عزم سے ہے. جب یہی سلب ہو جائے کیا قرآن کی تشبیہات کے الفاظ ہوتے ہیں. عذاب السعیر ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب، اس کی اگلی آیت ہے عذاب جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وہاں عذاب سعیر کہا، پھر عذاب جہنم کہا. جہنم کے متعلق قرآن کے مختلف مقامات میں ہے خزیٌ فی الحیات الدنیا، ذلت اور خاری کا عذاب، محتاجی اور مسکینی کا عذاب، ماتحتی کا، عبودیت کا مقام. یہ جتنے عذاب ہیں یہ سارے جہنم کے. اور پھر جہیم بھی تو آیا ہے کہ جہاں کسی کی حرکت رک جائے وہیں کھڑا ہو جائے، آگے چل نہ سکے، پروگرس نہ کر سکے، آگے بڑھ نہ سکے. یہ مقام آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقدیر کے عقیدوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوموں کی کیا حالت ہوگی. تو سوچنے کی تو بات ہی نہیں، ہم تو صورت ببی حالم بپرس، ہماری اپنی حالت جو ہے 1000 برس سے رکے ہوئے ایک مقام کے اوپر. کیوں یہ اس قوم کی حالت کیوں یہ ہوئی ہے جی؟ خدا نے اس کی قسمت میں لکھا ہی ایسا، تقدیر ہی اس کی ایسی بدل ہی نہیں سکتی. سب تم اس کے خلاف، خدا کے خلاف چیلنج اس کو دے کے یہ کرنا چاہتے، اس نے رکھا ہی تمہیں اس میں ہے سب. تو جب یہ مطمئن ہو جائیں اور وہ استبداد اور جبر کرنے والے جو ہے ان کو تو یہ ایسا حربہ ہاتھ میں آئے، جو جی میں آئے وہ کرتے رہے، وہ ان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے ابلیس کہ یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے جو میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صورت میں، پہلے ہی پارے میں، ابتدائی قریباً آیات میں جو قصہ آدم بیان کیا وہ آدمی کی سرگزشت ہے. اس کے اندر بنیادی چیز ہی یہ بیان کی ہے کہ آدم یعنی آدمی سے بھی خطا ہوئی، سہو ہوا، لغزش ہوئی. ابلیس نے سرکشی کی، اس سے بھی زیادہ، یہاں تو لغزش ہی ہوئی تھی، چیلنج کیا اس نے. خدا نے آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے ذمہ داری کو قبول کیا، کہا ہاں میں نے کیا، غلطی کی، بھول گیا، خطا ہو گئی. یعنی اپنے اختیار سے انکار نہیں کیا، قبول کی یہ بات کہ میں نے کیا ہے. یہ تو شرف انسانیت تو باقی رہا. لغزش ہو جانا اور بات ہے، غلط فیصلہ ہو جانا اور بات ہے، فیصلہ تو کیا نا خود. کہا جب تو اپنے اختیار و ارادے سے انکار نہیں کر رہا اور ذمہ داری قبول کر رہا ہے تو تجھ میں اصلاح کی گنجائش ہے، اس لیے ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، تم میں ہے اصلاح کی گنجائش. ابلیس سے کہا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں یہ ذرہ ناچیز، مجھ میں یہ کیا ہمت تو آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، میں بھلا یہ کر سکتا تھا. کہا کہ اپنے اختیار و ارادے سے انکار کرتا ہے، قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکے گی تیری. شیطنت تو یہ تھی کہ سرکشی برتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے؟ ابلیس کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ہے مایوس رہو، محروم رہو قیامت تک اصلاح سے. ابلیس کے تو معنی مایوس، سرکشی اور لغزش ہو جائے ٹھیک ہے،
اعتراف کرو اپنے گناہ کا، ذمہ داری قبول کرو، وہی اختیار و ارادہ جو دیا گیا ہے اس سے انکار نہ کرو۔ فارسی کا شعر ہے لیکن کیا عرض کروں، شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشو، تو شجر سدرا وہ جو مشہور ہے سات آسمانوں کے اوپر، تو اس کی شاخ تابدہ خوشگوار ہے، انسان سے کہہ رہا ہے تیرا تو مقام وہ ہے، تو یہ باغ کے جھاڑ جھنکار بن رہا ہے، تو کیا تیرا مقام کہاں آ رہا ہے؟ منکر او اگر شوی، اگر ابھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، خدا کا اقرار بھی نہیں تو کر رہا، بات سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں، منکر خیشتن ممشاؤ، اپنا انکار نہ کر، اپنا انکار تو یہ ہے نا کہ میں کون ہوں یہ کرنے والا، مجھ میں تو یہ استعداد ہی نہیں، اختیار ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کرنا، یعنی یہ چیز کہ میں نہیں کر رہا وہ کرا رہا تو ایک طرف رہا، یہ کہنا کہ میں نہیں کر رہا خدا کرا رہا ہے وہ اس کو ابلیس قرار دیتا ہے۔ اور یوں ہمارے ہاں وہ عقائد سارے چلے، مرضی مولا برہمہ اولا، سمجھے نا، اس کی رضا کے اندر مفت ہے یہ قسمت۔ شریعت کی طرف آؤ تو، طریقت کی طرف آؤ تو طریقت تو، شریعت تو پھر بھی ایک خشک ٹہنی ہوتی ہے جو گری ہوئی، اور یہ طریقت جو ہے یہ تو پانی میں گری ہوئی ٹہنی ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے، اور رضائے حق کے مطابق چلنے کا نام ہی ہے اسلام۔ ان کے معنی کتنا بڑا انقلابی، آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہے، حضرت موہانی جیسا انقلابی، اتنا بڑا انقلابی کہ جس زمانے میں بڑے بڑے آپ کے ہاں کے جو کانگریس میں تھے اس زمانے میں، یہ لوگ بھی ابھی ڈومینین سٹیٹس کے اوپر راضی ہوتے تھے، وہ بغاوت کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا ان کے خلاف بھی کہ کامل آزادی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا انقلابی شخص اور بڑا درویش آدمی تھا صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے جب عقیدے پہ آ گیا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، ہاں اتوں الٹ ہو جائے کہ وہ میں نے پوچھے یہ میں تینوں کنگار رکھیا جی بیمار پایا گا جی تو یہ کچھ شروع کرا، میں کہہ سکنا پہ جی یہ نہ کیتا سی تینوں روکیا نہیں گیا تھا، مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، میں تو کروں گا ہی نہیں، آپ بھی نہ کیجئے، مرضی یار کے خلاف نہ۔ عزیزان نے مان، یہ چیزیں شاعری نہیں، یہ چیزیں یوں ہی عقائد نہیں، یہ گاؤں کے پکی روٹی والے ملا کی بات نہیں، آپ کا اسلام یہ بن چکا ہوا ہے 1000 برس سے، دور استبداد کا، اس لیے کہ یہ عقیدہ وضع کیا تو جو ملوکیت کر رہی تھی، جو سلاطین کر رہے تھے، جو بادشاہوں کے ظلم و ستم ہو رہے تھے، جہیں کسی نے ایک آواز اٹھائی اسے کہا کہ یہ تو سب خدا کا کیا ہوا ہے، ان کو تو بادشاہ بنائے اس نے، خاموش۔ وہی استبداد ہے جو آپ کے ہاں 1200 سال سے چلا، 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، رس نس نس میں رس چکا ہے آپ کے ہاں یہ عقیدے، کہاں کہاں سے اس کو نکالیں گے، یہ تو آپ کے خون کے ذرات میں حلول کر چکے ہیں، جزو ایمان بن چکے ہیں تقدیر کے ارادے جو، طریقت ساری بھری پڑی اس سے، شریعت ساری اس سے بھری پڑی، تو پھر راوی عیش لکھتا، میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ اگر یہ ایک ہی آیت آج ہو جائے تو غنیمت ہے، بہرحال غنیمت ہے کہ یہ ہو گئی ہے، 2 ہی آیتیں ہم لے چکے ہیں، 5 اور 6 سورہ الملک کی 7ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے، وہ بھی پچھلی آیت کی ہی اور تفصیل چلی آ رہی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، شکریہ۔